شہر قائد میں بارش کا سلسلہ تھمنے کے باعث سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں موسم کا حال بتانے والوں نے شہر میں ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے۔ جس وقت کراچی کا موسم سنی موسم ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، دھوپ چھاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی اس کے مضافات میں بادل موجود ہیں، جبکہ ہوا بھی اس وقت تقریباً 12 ناٹ کی رفتار سے چل رہی ہے شمال مغرب کے رخ سے۔ اور اس وقت بات کریں گرمی کی، تو اس وقت جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوا میں نمی کی تناسب 70% ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں درمیانی درجے کی اور ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ تاہم کراچی میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ کل شام سے ہی تھم چکا تھا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ موسم خوشگوار ہے، بادل بچھائے ہوئے ہیں، اور جو شمال مغرب سے چلنے والی ہوائیں کسی حد تک شہریوں کو خوشگوار احساس فراہم کر رہی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ مونسون کا اگلا اسپیل جو ہے وہ 14 جولائی سے آغاز ہونے کا اس کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ بارش کا امکان ہے، جس موسم جو ہے وہ بہت شکریہ۔ کراچی کی صورتحال پر سیاست نہ کی جائے، عمران خان اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی والوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی یا نون لیگ، کسی کو کراچی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شہر کی عوام کے پاس جماعت اسلامی کے سوا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں۔ کہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے 35 ارب روپے نالوں کی صفائی کے لیے دیے ہیں۔ یہ پہلا بیان ہے ان کا کراچی کے لیے اپنی حکومت کے جانے سے لے کر اب تک، جب بہت پریشر بنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پی ٹی آئی کے 14 سیٹوں کا مینڈیٹ کہاں ہے ان کے ایم این اے، کہاں ہے ان کا ایم این اے کا فنڈ، وہ بارشوں میں بہہ گیا ہے، ان کے لوگ کہاں ہیں، ان کی لوکل لیڈرشپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ صرف سوشل میڈیا پر وہ اپنی کچھ ایونٹس کر لیتے ہیں، اور ایونٹ کی بنیاد پر وہ اپنی مرکزی لیڈرشپ کو خوش کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ بیان دے دیا کراچی سے یہ تعلق ہے۔ اس وقت کی یعنی ابھی 3-4 مہینے پہلے تو آپ وزیر اعظم تھے اور آپ سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت اپوزیشن کے، اور آپ کی صوبہ کے پی میں حکومت ہے، اور آپ کے اتنی بڑی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور کراچی سے آپ کا تعلق اور آپ کے لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بلوچستان کے سیلاب نے کراچی میں بھی تباہی مچا دی۔ کرنگی کراسنگ کی سڑک سیلاب میں بہہ گئی۔ کرنگی جانے والوں کے لیے اب کئی ماہ تک مشکلات رہیں گی، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ بلوچستان کا سیلابی ریلا جو کراچی میں آیا تھا وہ تباہی مچا دی گئی ہے۔ کرنگی کراسنگ کی سڑک جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ کرنگی جانے والوں کے لیے اب کئی ماہ تک مشکلات رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے۔ موجود ہیں کراچی میں یہ کرنگی کراسنگ کا ایریا ہے، اور جو برج تھا یہ جو کہ کرنگی سے ملاتا تھا، میرے پیچھے جو قیوم صاحب جو ہیں ہمارے کیمرامین وہ دکھائیں گے کہ پیچھے ہمارا جو برج ہے وہ آتا ہے جام صادق کا برج، اور اس کے علاوہ کازوے ہے جو پہلے ہی ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بلوچستان کا پانی جو یہاں سے گزر رہا ہے، جو سیلابی ریلا تھا، سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں دکھائیں گے آپ کو کہ سڑک تھی دو طرف کی وہ پوری بہہ گئی ہے، اور یہاں پہ آپ کو دکھائیں بڑے بڑے پائپ بھی تھے وہ بھی سیلابی ریلے میں ڈوب گئی ہے، اور یہ پورا کراسنگ کرتے ہوئے یعنی سڑک ہی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ اب یہ سیلابی جو تباہ کاریاں ہیں وہ آپ کو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں بھی سیلاب کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو سڑک تھی اب اس کی تعمیرات میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ پورا یہاں پہ نیچے بلڈنگ مٹیریل ٹائپ کا ڈال کے اور یہ سب بنایا گیا تھا، اور دونوں طرف کی ہیوی ٹریفک جو یہاں سے جاتا ہے، اور یہاں کرنگی کی بات کریں اورنگی کازوے سے جو کراس کرتے ہیں تو یہاں پہ پیچھے انڈسٹری ایریا ہیں، اور یہاں سے ہیوی ٹریفک بھی کراس ہوتا تھا۔ اب ہیوی ٹریفک جو پیچھے جو برج ہے میرے وہ جام صادق برج ہے، صرف اسی پہ لوڈ آ جائے گا، کیونکہ کرنگی کراسنگ جو ہے یہ بہہ گئی ہے، اس کے بعد کازوے ہے وہ پہلی ہی ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ تمام پانی اگر ہم بات کریں کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو سیلاب آیا تھا وہ پانی یہ گزر رہا ہے یہ ریلا، اور یہاں سے اور کرنگی جو ہے کراسنگ سے کراس ہوتا ہوا یہ سمندر میں جا رہا ہے، اور سمندر میں جا کے یہ ڈراپ ہوتا ہے۔ اور یہاں جو اپڈیٹس مل رہی ہیں یہاں پہ پولیس بھی نفری یہاں پہ تعینات ہے جو کہ لوگوں کو آنے سے روک رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس طرف سے کرنگی کی طرف سے جو آئے ہوئے ہیں، کیمرامین قیوم آپ کو دکھائیں گے کہ فیملی کے ساتھ آ کے یہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے سچویشن جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اور یہاں پہ آنا کیونکہ آس پاس بارش کے بعد ابھی بھی پانی یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ آپ کو دکھائیں سچویشن کہ پانی کا ریلے کی جو سپیڈ ہے ابھی بھی بہت ہے، یہاں پہ سپیڈ دکھا رہا ہے، اور یہاں پہ آواز بھی آ رہی ہے، اور وہ یہاں آپ کو آنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ آپ کو دکھائیں یہاں پہ یہ جو سڑک ہے یہ سڑک جو ہے یہ پوری ٹوٹ گئی ہے اور یہ بہہ گئی ہے، اس کے علاوہ یہ پوری نیچے سڑک بھی پڑی ہوئی ہے، اور یہ سچویشن انتہائی خطرناک ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ دکھائیں کہ
समझने के जो सैलाब के बाद तबाहकारियाँ होती हैं वो कराची में भी नज़र आ रही हैं। और कुरंगी क्रॉसिंग की जो बात करें वो यहाँ पे पूरा डूब गया है और यहाँ पे बह गया है। और यहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स थे, ये नज़र आ रहे होंगे, कैमरामैन कयूम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पाइप्स हैं नीचे ये जो जा रहे हैं ये पानी के बहाव के लिए रखा गया था। और ये एक पाइप जो है यहाँ पे बाकी रह गया, बाकी और भी मजीद पाइप थे वहाँ तक। और ये बड़े बड़े पाइप थे जो कि यहाँ पे डाले गए थे ताकि पानी जो है सैलाबी सूरत होती तो यहाँ से क्रॉस करे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये यहाँ से बह गए। पानी की जो आवाज़ है, जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पानी की आवाज़ अभी भी अच्छी खासी शिद्दत के साथ पानी यहाँ से क्रॉस हो रहा है। क्योंकि कॉजवे की बात करें तो कॉजवे अभी भी डूबा हुआ है। सैलाब जो बलूचिस्तान से है उसका वो अभी भी आ रहा है वहाँ से उसका पानी। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, जो सैलाबी तबाहकारियाँ हम दिखाते हैं अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में, वो कराची में भी नज़र आ रहे हैं। जो कुरंगी क्रॉसिंग है वो यहाँ पे बह गई है और वो पूरी सड़क टूट के यहाँ से अब इसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि ये ब्रिज टाइप का एक बनेगा, क्योंकि नीचे इसकी बेस वो बनानी पड़ेगी, उसके बाद पाइप भी डालने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे सड़क बनेगी। ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस होता था क्योंकि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है और यहाँ से आपके पोर्ट के लिए जो एक्टिविटी होती है वो भी यहाँ से होती थी। और यहाँ जाम सादिक ब्रिज की बात करें जो पीछे नज़र आ रहा है, जाम सादिक ब्रिज भी जो है यहाँ पे इतना खस्ता हाली का शिकार है। अब इस वक्त सिर्फ एक ये ब्रिज रह गया है जहाँ पे तमाम लोड ये बर्दाश्त करेगा। ईद तातीलात की वजह से आप ब्रिज पे ज़्यादा रश नहीं देख रहे, लेकिन कल से सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं, जो सनतकार हैं, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था यहाँ पे कि ब्रिज बनाया जाए क्योंकि लोड होने के बाद यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर देखा जाए अब एक ही कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए सड़क रह गई जो कि जाम सादिक ब्रिज है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। उसके बाद ईद के बाद शदीद रश होगा। अशरफ हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में शदीद बारिश के बाद कटी पहाड़ी खतरनाक हो गई है और मट्टी खिसकने लगी है, लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिए। कराची के मशहूर इलाके कटी पहाड़ी पर मौजूद है, जहाँ पर एक हिस्सा नौतानाबाद और दूसरी तरफ ये इलाका जा रहा है, रास्ता जा रहा है औरंगी को। ये दो इलाकों को मिलाता है ये जो हिस्सा है, कटी पहाड़ी के नाम से मशहूर है। ये 2008 में मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाई गई। 50 करोड़ रुपए इस पहाड़ी को काटने पे लगे थे, लेकिन अब ये पहाड़ी बहुत ही मखदूश हालत में और ख़तरनाक हालत में है, जिससे आए रोज़ जो है यहाँ पे मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि कल भी यहाँ पे बारिश हुई तो शदीद, तो बड़े 3 से 4 टुकड़े गिरे हैं जो आने वाले गाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। और मुस्तकिल मिट्टी यहाँ से गिर रही है, चिकनी मिट्टी इस पहाड़ में। यहाँ से गुजरने वाले लोग ज़्यादातर इस इलाके में आसपास जो लोग रहते हैं वो गरीबों की आबादी, मजदूर तबका है, तो वो बहुत परेशान है। शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था हुकूमत इस मसले का हल निकाले, क्योंकि ये पहाड़ी अगर इसको मसले का हल नहीं निकाला गया, यहाँ दीवार नहीं लगाई गई, तिरछी बनाई नहीं गई, तो ये मजीद जो गिर रहा है वो और किसी बड़े वाक़े का साने का सबब बन सकती है। तो हुकूमत इस मसले पर फौरी तवज्जो दी। यहाँ पे कचरा वगैरह होना तो ये छोटी सी बात है, कचरे वगैरह तो है यहाँ पर रखे हुए, लेकिन असल मसला यहाँ पर इस पहाड़ी के आए रोज़ जो मिट्टी तोदा है वो गिर रहा है, वो ख़तरनाक है। और यहाँ पे पहाड़ी पे कुछ घर भी बने हुए जो भी बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पर पहुँच चुके हैं। उन घरों के नीचे से मिट्टी गायब हो चुकी है और पहाड़ी का भी कुछ हिस्सा नीचे से गायब हो चुका है, यानी मिट्टी गिर रही है। बारिश के बाद तो कल बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरी है, रास्ता भी आधा सा रह गया। 3 लेन की सड़क थी, अब ये 1.5-2 लेन की मुश्किल से रह गई है और मिट्टी मुस्तकिल यहाँ से बतदरीज गिर रही है जो नीचे से गायब हो रही है। बारिश के बाद यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। आने जाने वाले यहाँ पे हमेशा डर के खौफ के मारे यहाँ से गुजरते हैं और उनका कहना है कि हुकूमत इस मसले का फौरी हल निकाले, ना कि किसी बड़े साने का, किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार करे। हमारी भी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि अवामी मसला है, इसे फौरी तवज्जो दे, ना कि यहाँ पे कोई बड़ा सानिया हो, जानी माली नुकसान ज़्यादा हो और बहुत खतरे इस पर है। तो हुकूमत को इस मसले पर बहुत शुक्रिया जावेद। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ट्वीट में कहा है कि तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा अगर किसी को रिहाइश का संगीन मसला है तो इन्हें सिंध हुकूमत शेल्टर फ्राहम करने को तैयार है। रिहाइश के संगीन मसले की सूरत में PDMA हेल्पलाइन 1736, CM हाउस कंप्लेन सेल 919 पर राबता किया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है और निकासियाब के लिए सिंध हुकूमत सड़कों पर मौजूद है। बारिश के पानी को कुदरती नालों में और मैनुअल
मैनुअल पंपिंग के जरिए निकालने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़िला केमाड़ी में 231.75 मिलीमीटर, शर्की 203.3, कोरंगी 191, वस्ती 129.8, जनूबी 132, मलीर 98 और ज़िला गरबी में 53.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाले कैसे साफ होंगे, कचरा कहाँ ठिकाने लगाया जा सकता है, बल्दियाती इदारों में मौजूदा ना तजर्बाकार अफसरान ना वाकिफ़ हैं। माहिरीन बल्दियात ने इदारों में तजर्बाकार अफसर नागुज़ेर करार दे दिए हैं। माहिरीन बल्दियात का बीटेक इंजीनियर्स की ज़रूरत पर जोर दिया है। शहरियों का भी मुआशी हब को डुबोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि बल्दियाती इदारों में मौजूदा ना तजर्बाकार अफसरान ना वाकिफ़ हैं कि कचरा कहाँ ठिकाने लगाना है, नाले कैसे साफ करने हैं। माहिरीन बल्दियात ने इदारों में तजर्बाकार अफसरान नागुज़ेर करार दे दिए हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक और रुकन सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन के हमरा बारिश के बाद बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने मानसून बरसात के इंतजामात के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर और इनकी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तमाम अंदरूनी गलियों में मूसलाधार तूफ़ानी बरसात की वजह से बरसाती पानी की निकासी और कीचड़ और गंदगी के खात्मे के लिए मैनुअल और सड़कों पर शाहराहों पर डी वाटरिंग पम्प्स के जरिए बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, जबकि नालों से निकलने वाला जो कचरे हैं उसकी मुंतकिली के लिए तमाम तर दस्तयाब हल्की और भारी मशीनरी और गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाए। आपको बताएं कराची में चैम्बर ने शहर कायद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। KCCI के सदर अदरीस मेमन का कहना था कि कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर कायद के तमाम टैक्स माफ़ और खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया जाए। आरा की रोशनी में लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए वाले दिनों में स्ट्रक्चर के लिए कोई पैसे नहीं रखे, और जो माजी में 1100 अरब रुपए रखे गए थे कराची के लिए, वो भी कौन खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, इसका भी कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी और बिलखुसूस कराची के शहरियों का कुछ नहीं पता। कराची में 2000 से ज़ायद अफराद डायरिया और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि ज़्यादातर अफराद ज़्यादा गोश्त खाने के बायस बीमार हुए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, कराची शहर की अगर बात करें तो जो बड़े अस्पताल है वहाँ से मालूम होने वाले जो इदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक पेट की जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं वो इस वजह से पेश आई कि लोगों की जानिब से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाया गया। उसके अलावा डायरिया के अंदर भी मुब्तला और पेट के मुख्तलिफ अमराज के अंदर मुब्तला तकरीबन 2000 से ज़ायद ऐसे मरीज़ थे जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। ज़्यादा जो मरीज़ थे तकरीबन 800 से ज़ायद जो मरीज़ थे वो सिर्फ जिना अस्पताल कराची के अंदर लाए गए। इसी तरीके से सिविल अस्पताल कराची के अंदर 350 से ज़्यादा मरीज़ थे, उनको लाया गया। बासी शहीद अस्पताल में लाए गए। इसी तरीके से जो लियारी जनरल अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर हैं प्रकाश, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि डायरिया ईद उल अज़हा के मौके पर अमूमन देखने में आता है ज़्यादातर, क्योंकि गोश्त खाया जाता है या जो घरों के ऊपर फ्रीज किया हुआ गोश्त होता है वो खाने से डायरिया का जो लाक हो जाता है। इसलिए बारहा जो शहरी उनको यही मशवरा दिया जाता है कि गोश्त का इस्तेमाल। हुकूमत सिंध और NRTC के ताउन से कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIG मकसूद अहमद का कहना है कि 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 में ताख़ीर का शिकार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मंसूबे को शुरू करने के अहकामात दिए, मगर मुतादिद वजूहात की बिना पर यह मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। अब हुकूमत सिंध और NRTC के ताउन से कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर शुरू हो गया है। जनवरी 2022 में DIG डॉक्टर मकसूद ने DG सेफ सिटी का चार्ज संभाला तो मंसूबे के आगाज़ में तेज़ी नज़र आई। DG सेफ सिटी का कहना है कि मंसूबे के लिए बेहतरीन तकनीकी कंपनियों का इंतखाब किया गया है। ये मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फ़ेज़ में हम 12,000 कैमरे लगा रहे हैं और वो भी हम 2 साल के अंदर लगा रहे हैं। पहले साल में हम 6,000 कैमरा लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर में 6,000।
اس کے اندر جتنے بھی انٹری ایگزٹ روٹس ہیں اور جو میجر شاپنگ ڈسٹرکٹس ہیں یا جو ایریا ہے وہاں پہ لگائیں گے، اور جو امپورٹنٹ لوکیشنس ہیں جو وائٹل انسٹالیشنس ہیں ان کی طرف لگائیں گے۔ ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ ڈی آئی جی مقصود میمن نے بتایا کہ پروجیکٹ کو گزشتہ تجویز کردہ لاگت رقم 44 ارب روپے سے وہی معیار برقرار رکھتے ہوئے 22 ارب روپے پر لایا گیا ہے۔ انیشلی جب پروجیکٹ کا کانسیپٹ دیا گیا تھا تو اس وقت 210 ملین US ڈالرز کی پروجیکٹ کاسٹ تھی۔ اس کو اگر ہم آج کے ریٹ سے لگائیں تو 44 بلین روپیز کا تھا، اور ابھی ہم نے ان ساری چیزوں کے بعد سب سے ڈسکشن کرنے کے بعد 105 ملین ڈالرز میں ہم اس کو کر رہے ہیں، دیٹ از اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 22 بلین روپیز۔ مقصود میمن کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ میں لگنے والے کیمرے سولر پر کام کریں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر، تو ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، کاغذ کی قیمت بھی دگنی ہو گئی ہے اور درسی کتابوں کی چھپائی کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی نے تعلیم کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ قیمتیں بڑھنے پر ملک میں درآمدی کاغذ نایاب ہوا تو درسی کتابوں کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ فی کلو 100 روپے میں فروخت ہونے والے کاغذ کی قیمت 300 روپے تک جا پہنچی۔ تعلیمی اداروں میں ان دنوں تعطیل ہیں، لیکن اگلی جماعتوں میں پہنچنے والے طلباء کو کتابوں کی قلت کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ کاغذ کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، نے کتابوں کی اشاعت روک دی ہے۔ سر سب سے بڑا مسئلہ تو پیپر کا ہے، کیونکہ ابھی پیپر اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے پبلشر کو کتابیں پبلش کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو یہی ایشوز ہو رہے ہیں۔ سندھ ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے 9ویں اور 10ویں جماعت کی کتابیں شائع نہیں کی گئیں، جس نے میٹرک کے طلباء کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے 9-10 بیسک وہ ہے، مطلب سب سے زیادہ مین جو ہے 9-10 ہی ہے، اس کے بعد ہی انٹر ہوتا ہے تقریباً، لیکن اگر کتابیں نہیں ملیں گی تو بچوں کی تعلیم کا تو حرج ہوگا، لازمی سی بات۔ 9 کی بکیں نہیں آئی، ہم پڑھائی کیسے کریں؟ ہمارے جو نا جون جولائی کے بھی 2 مہینے تھے تو بکس دیتے تھے تو ہم پڑھائی کرتے، ہمارے 2 مہینے فارغ گئے، ضائع گئے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ نیا تعلیمی سال سر پر آن پہنچا ہے، مگر درسی کتاب کب ملیں گی اس کا علم نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کتابوں کی جلد اشاعت کو یقینی بنا کر طلباء کو تعلیمی نقصان سے بچایا جائے۔ کیمرامین شاہزیب حسین کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ کراچی میں نکاسی آب کا کام جاری ہے، مگر کئی علاقوں میں بارش کا پانی تاحال موجود ہے۔ جمشید روڈ اور ملکہ گلیوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید فیروز سے۔ جی جنید، بتائیے۔ بالکل اس وقت جمشید روڈ کے علاقے میں موجود ہو، میرے کب میں آپ پانی یہاں دیکھ سکتے ہیں، جو برسات کا گزشتہ روز برسات ہوئی، اس کے بعد پانی کی نکاسی کچھ حد تک جب میڈیا پر خبریں چلی اس کے بعد انتظامیہ کو ہوش آیا تو کچھ حد تک پانی نکال لیا گیا ہے، مگر کچھ پانی ابھی بھی یہاں برسات کا موجود ہے۔ گلیوں کا اور جو روڈ ہے ان کا حال جو ہے کافی برا ہو چکا ہے، اور کئی فٹ جو ہے وہ ابھی بھی کئی گلیوں میں پانی موجود ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ ان گلیوں سے بھی پانی جو ہے ان کی نکاسی کی جائے گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ داستان صرف جمشید روڈ کی نہیں، دیگر مقامات کی بھی ہے جو کراچی کے جہاں کئی فٹ پانی ابھی بھی موجود ہے۔ انتظامیہ ابھی تک وہاں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ گجر نالی کے اطراف جو رہائشی ہے ان کے گھروں میں بھی پانی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو گیا ہے اور ان کا سامان بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ تاہم ریسکیو اداروں کی بروقت کارروائی کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو رہائشی تھے ان کو بروقت نکالیا، جس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آج جو ہے وہ ابھی اس وقت کڑاکے دار جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے کراچی میں، تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں جو ہے یہاں بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد دوبارہ جو ہے پانی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات سے نکاسی آب کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کاروباری خبریں شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نے عید کے بعد صنعتیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف کوارڈینیٹر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل فورم جاوید بلوانی کا کہنا ہے کراچی کے ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نے حکومت کے ناروا سلوک کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل فورم کے چیف کوارڈینیٹر جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ 11 ماہ سے گیس کی بندش کے مسائل درپیش ہیں۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث عید کے بعد اپنی فیکٹریاں اور صنعتیں بند کر دیں گے۔ ایک دفعہ انہوں نے ہماری بات مانی تھی، ایک سال سردیوں میں 2019-20 میں 2021 میں، اور اس وقت جب ہم نے ان کو کہا نا کہ آپ دیکھنا یہ کراچی کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، آپ نے ہماری بات مانی، تو انہوں نے آ کے کنفرم کیا رزاق داؤد نے کہ آپ لوگ کی بات بالکل صحیح نکلی، جتنا آپ نے کہا اس سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھا۔ جاوید بلوانی نے بتایا کہ 7 ممالک کو انڈسٹریاں لگانے کے لیے خطوط لکھے ہیں۔ ہم نے UAE کو لکھا ہے، ہم نے ویتنام کو لکھا ہے،
ہم نے کمبوڈیا کو لکھا ہے, کمبوڈیا ہمارا ڈیلیگیشن جا بھی رہا ہے, اور جارڈن سے ہم نے بات کی ہے, جارڈن والوں کو بھی لکھا ہے, میکسیکو کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ آپ اگر ہمیں جگہیں دیں تو ہم ادھر آتے ہیں انڈسٹری کے لیے, کیونکہ کافی پاکستانیوں نے وہاں لگائی ہے. ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ کراچی سے 54% ایکسپورٹ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اسے نظر انداز کیا جاتا ہے. گورنمنٹ شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ جو ہے جیسے بلوانی صاحب نے کہا, کراچی والوں کے مسئلے سنیں, 54% ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ہے یہاں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایسا لائے عمل بنائے کہ مطلب پورا ملک چلے. ہم یہ نہیں بولتے کہ خالی کراچی چلے, پنجاب کے اپنے مسئلے ہیں, کراچی کے اپنے مسئلے ہیں, ہر ایک کے مسئلے ہیں, ہر کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ کراچی کے صنعت کار بے حال اور بے یار و مددگار ہو گئے ہیں. $6.5 پر LNG دینے کا جھانسا دیا گیا, جبکہ سپر ٹیکس سمیت مزید ٹیکسوں کا بوجھ صنعت کاروں پر لاد دیا ہے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21. کھیل کے میدان سے خبر ہے, شہر قائد کے بچے اسکواش سیکھنے سندھ اسپورٹس بورڈ پہنچ گئے, جہاں اسکواش سمیت مختلف کھیلوں کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے. اسپورٹس بورڈ نازم آباد میں ان دنوں اسکول کے بچے بڑی تعداد میں اسکواش کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. کوچ عبد الواحد بچوں کو بیسک ٹپس بتا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسکواش میں بچوں کی دلچسپی دیدنی ہے. بچوں میں اب بھی بہت پیشن ہے ماشاءاللہ, بچے آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کورٹوں کی کمی. آپ نے ہمارا کورٹ دیکھا کتنا مطلب ٹوٹ کا شکار ہے. اگر یہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بن جائے اور وہاں سے بچے نکلیں گراس روٹ سے, تو بچے ماشاءاللہ ہمارے بچے تو بہت پیشن رکھتے ہیں. بچوں کا کہنا تھا کہ اسکواش کچھ مشکل ضرور ہے, لیکن وہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنی محنت جاری رکھیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں اسکواش سیکھنے کی. یہ بہت مشکل ہے لیکن نتھنگ از امپاسبل, اس لیے ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا سیکھ سکیں, اور ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے آ کے ہمارے, اور انشاءاللہ ہم اچھے پلیئر بن سکیں گے. سندھ اسپورٹس بورڈ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا واحد اسکواش کورٹ بغیر ایئر کنڈیشن ہے, جس کی وجہ سے کورٹ میں شدید گرمی اور حبس کا ماحول بھی رہتا ہے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.